نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت لداخ اروناچل کی بار بار شکست سے باز نہیں آیا۔ چین کے سامنے ناکامی کے باوجود بھارت ایک بار پھر بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔ بھارت نے چین کی ناکہ بندی کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ خفیہ رپورٹس ملتے ہی چین نے بھی بھارتی غبارے کی ہوا نکال دی۔ چین کے 18 بمبار طیاروں نے کوواڈ ممالک کے ہوش اڑا دیے اور اب چین نے مکمل قبضے کے لیے اعلان جنگ کر دیا۔ چین کے ایک اعلان سے بھارتی قیادت کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، بھارت پر سیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ لداخ میں شکست کے بعد اب بھارت نے تائیوان کے ذریعے چین کو شکست دینے کی تیاری شروع کر دی۔ بحر الکاہل میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اب تھائی لینڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوواڈ ممالک یعنی 4 ممالک بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ پر مشتمل اتحاد نے جنگی اور معاشی مقاصد کے لیے اہم سمجھے جانے والے کراک کینال منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ وہ خبر تھی جس کا بھارت کو ایک لمبے عرصے سے انتظار تھا۔ ناظرین، اس خبر کی ٹائمنگ دیکھیں کہ یہ بالکل اس وقت بریک ہوئی ہے جب امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کیتھ کریج تائیوان کے دورے پر پہنچے ہیں۔ کیتھ کریج کے دورے سے قبل چین کی جانب سے اپنی تمام آرمڈ فورسز، بری، بحری اور فضائی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ چین کو خدشہ ہے کہ تھائی لینڈ کراک کینال پروجیکٹ کے ذریعے بھارت سمیت ان تینوں ممالک سے مدد طلب کر سکتا ہے اور اس کا بھارت کو مستقبل میں دفاعی اعتبار سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ تھائی لینڈ کراکر کینال پروجیکٹ کا منصوبہ تھائی لینڈ کے خلیج اور بھارت کے جزیرہ انڈمان کے سمندر میں شامل ہونے والی 120 کلومیٹر طویل نہر تعمیر کرنا ہے جو تائیوان میں قرۂ استمس کے راستے پر ہے۔ حیران کن طور پر اس کینال کو چینی حکومت نے بنانے کا پلان کیا تھا کیونکہ اس کے ذریعے بحری جہاز، آئل ٹینکرز وقت پڑنے پر چین کی پیپلز لبریشن آرمی ملاکا اسٹریٹ کو بائی پاس کر کے انڈین اوشین میں پہنچ سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی نیشنل پارٹی کے ایم پی سنکولڈ تھیپارٹ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کو چین کے علاوہ بھارت، آسٹریلیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں سے کوئی اس میں شامل ہو جائے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ چین نے اکیلے مکمل کرنے کی کوشش کی تو مستقبل میں کسی بھی وقت پی ایل اے یعنی پیپلز لبریشن آرمی کے جنگی بحری جہاز اس کے راستے بھارت کی انڈمان کی سمندری حدود میں بآسانی آ سکتے ہیں۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تھائی لینڈ کراک کینال کی تعمیر کے منصوبے میں 4 ملکی اتحاد میں سے ایک بھی ملک شامل ہو جاتا ہے تو یہ چین کی دفاعی اور معاشی لحاظ سے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگا۔ آبنائے ملاقہ بیجنگ کے لیے ایک بوٹلینک کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین اس چینل کے ذریعے اپنے تیل کی تقریباً 80% فراہمی حاصل کرتا ہے۔ بھارت چین کی اسٹریٹجیکل جغرافیائی حدود سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کراکر کینال کے مغربی حصے پر قبضہ کر کے چین کو معاشی طور پر بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں بھارت چین کے کسی بھی بحری جہاز پر اس نہر سے گزرنے پر کسی بھی وقت پابندی لگا سکتا ہے۔ لیکن ٹھہریے ناظرین، چین بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں سویا۔ تھائی لینڈ کے لیے کسی دوسرے ملک کو اس منصوبے میں چین کی اجازت کے بغیر شامل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ چین کا تھائی لینڈ پر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، جبکہ کوواڈ ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ تھائی لینڈ چین کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف بھارت کی کوشش ہے کہ چین کو تائیوان کے ذریعے سبق سکھایا جائے کیونکہ چین تائیوان کو اپنا صوبہ کہتا ہے اور اس پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ امریکی انڈر سیکرٹری کی تائیوان آمد سے پہلے پیپلز لبریشن آرمی کی انتہائی اہم ترین ڈرلز کے بارے میں چینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ آرمی کی عام حالات والی ڈرلز نہیں ہیں، یہ تیاری تائیوان کو ٹیک اوور کرنے کی باقاعدہ ریہرسل ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے تائیوان اسٹریٹس کے انتہائی حساس علاقے میں اسٹیلتھ J-10 J-11 طیاروں کی پروازوں نے امریکہ کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ اس پنگے میں مت پڑنا۔ انڈر سیکرٹری کی تائیوان آمد کے موقع پر پیپلز لبریشن آرمی کے 18 تباہ کن بمبار طیاروں نے تائیوان کے اہم ترین علاقوں پر پرواز کی۔ ان تباہ کن طیاروں میں پیپلز لبریشن آرمی کے 2 H-6 بمبار،
8 J-16, J-10 اور J-11 جنگی طیارے شامل تھے جو تائیوان اسٹریٹس یعنی آبنائے تائیوان کے مڈ لائن ایریا سے ہوتے ہوئے تائیوان کے جنوب مغربی علاقے تک گئے۔ ناظرین، چین اور تائیوان کے مابین کشیدگی خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے، کیونکہ بیجنگ کسی بھی قیمت پر تائیوان سے دستبرداری نہیں کرنا چاہتا اور اس کو چین میں ضم کرنے کا عہد کر چکا ہے۔ مگر اب تائیوانی مقامی حکومت کی طرف سے امریکہ کی حمایت ملنے اور امریکی حکام کے سرکاری دوروں کے سلسلے کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہے۔ انڈیا اس سارے معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تھائی لینڈ کو کواد ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ معاہدہ کر لے تاکہ اس کو چین کی معاشی گھیرا بندی کرنے کے لیے کرال کینال کا ایک حصہ مل جائے اور امریکہ تائیوان کے ساتھ تعلقات قائم کر لے۔ بحر الکاہل میں نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانے کواد انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کے مابین 4 ملکی اتحاد ہے، جس نے بیجنگ کے تسلط کو روکنے اور بحر ہند اور بحر الکاہل میں نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانے اور چین کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اس اہم ترین اتحاد کو قائم کیا ہے۔ اس سارے کھیل میں بھارت تھائی لینڈ کی مدد سے ہند اور بحر الکاہل والے خطے میں چین کی مالی اور فوجی اسپائریشنز کو کچلنے کے لیے کوشاں ہے۔ انڈیا اس سارے معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تھائی لینڈ کو کواد ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ معاہدہ کر لے تاکہ اس کو چین کی معاشی گھیرا بندی کرنے کے لیے کرال کینال کا ایک حصہ مل جائے اور امریکہ تائیوان کے ساتھ تعلقات قائم کر لے۔ بحر الکاہل میں نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانے کواد انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کے مابین 4 ملکی اتحاد ہے، جس نے بیجنگ کے تسلط کو روکنے اور بحر ہند اور بحر الکاہل میں نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانے اور چین کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اس اہم ترین اتحاد کو قائم کیا ہے۔ اس سارے کھیل میں بھارت تھائی لینڈ کی مدد سے ہند اور بحر الکاہل والے خطے میں چین کی مالی اور فوجی اسپائریشنز کو کچلنے کے لیے کوشاں ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔